شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محترم سامعین کرام، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کل جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا گیا تھا، اصحاب فیل ابرہہ کا واقعہ، وہ مکہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، گرانے کے لیے آیا تھا. اللہ نے اس کا دردناک انجام کر دیا. جہاں کہیں بھی سیرت کے اندر لفظ مکہ کہا جائے تو آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ چاروں طرف پہاڑی ہے اور ریگستانی ریت ہے اور بیچ میں کعبۃ اللہ کی صرف 4 دیواری ہیں اور اس کے سائڈوں میں جہاں جہاں پر لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے ٹینٹ اور خیمے لگائے ہوئے ہیں. بس یہی مکہ تھا. لوگ آتے وہاں پر کاروبار کرتے اور کاروبار کر کے واپس وہاں سے نکل جاتے. اس واقعے کے تقریباً 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک خوشخبری دیا. واقعہ اصل یہ ہے، حضرت آمینہ جب اپنے آخری ایام میں تھی تو وہ اپنے مائکے چلے گئی اور حضرت عبد المطلب اپنے گھر کے اندر موجود تھے، انتظار کر رہے تھے اور ان کو اس بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ بالکل دن ختم ہو چکے ہیں. اچانک ایک لونڈی آئی، عبد المطلب اپنے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس نے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا کہ عبد المطلب بڑی خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے، اللہ نے حضرت عبداللہ کو بیٹا عطا کیا ہے. بس اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ یاد آ گئے اور خوشی کے مارے عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہمارے عبداللہ کا بیٹا آیا ہے، ہمارا پوتا. مورخین نقل کرتے ہیں حضرت عبد المطلب بوڑھے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اور اپنے لخت جگر عبداللہ کے بیٹے کی خوشخبری سن کر رہ نہ سکے اور دوڑتے ہوئے بڑھاپے کی حالت میں حضرت آمینہ کے گھر آئے، مبارکبادی دی اور کہا کہ وہ ہمارا پوتا کہاں پر ہے، عبداللہ کا بیٹا کہاں پر ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا اور دیکھ کر بڑی خوشی کے آنسو نکالے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو بوسہ دیا اور اللہ کے نبی کو وہیں سے لے کر کعبۃ اللہ کے اندر آئے، دروازہ کھلوائے اور اللہ سے خوب دعائیں کرنے لگے. اے میرے پروردگار، میرا بیٹا آج عبداللہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو بہت خوش ہوتا اور میں نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا اور 100 اونٹ میں نے آپ کی راہ میں قربان کیا تھا لیکن اس کی جان بچ نہ سکی. اے اللہ، میں بس اس بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تو اس کی عمر دراز عطا فرما، اسے دنیا کے اندر فائق عطا فرما، بلندی عطا فرما اور لسان عرب کا ماہر عطا فرما. خوب دعائیں کرنے لگے. پھر اس کے بعد بچے کو لیا، کعبۃ اللہ کے باہر نکل گئے اور اپنے گھر کے پاس آتے ہیں اور جیسے گھر میں داخل ہو رہے ہیں حضرت عباس گھر سے باہر نکل رہے ہیں. عبد المطلب بڑے خوشی کے مارے عباس سے کہتے ہیں، عباس دیکھو، یہ ہمارے عبداللہ کی طرح نہیں ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، کیا آپ نے دیکھا اسے؟ حضرت عباس بالکل چھوٹے تھے، خوشی کے مارے جھومتے ہوئے سامنے آئے اور کہا کہ بابا جان، یہ واقعتاً ہمارے بھائی عبداللہ کی طرح ہے، بڑا خوبصورت ہے. اتنا کہتے ہوئے خوشی کے مارے اللہ کے نبی کے چہرے کو بوسہ دیا. پھر اس کے بعد عبداللہ آگے بڑھے، اپنی تمام بیٹیوں کو اور بیٹوں کو دکھانے لگے، اے ابو لہب، اے ابو طالب، اے فلاں، اے حارث، اے عبداللہ، دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کتنا حسین بچہ اللہ مجھے عطا فرمایا ہے. وہ ایک عبداللہ گیا ہے، اللہ نے ویسے ہی دوسرا عبداللہ مجھے عطا فرمایا ہے. پھر اس کے بعد پورے مکہ میں اعلان کیا گیا اور سارے مکہ والے آ کے دیکھنے لگے، واقعتاً یہ عبداللہ ہی کی طرح لگ رہا ہے. بچپن میں عبداللہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے،
اللہ نے عبداللہ کے بجائے اس کے بیٹے کو عطا کیا ہے۔ پھر اعلان کیا گیا کہ 7 دن کے بعد اس بچے کا حقیقہ کیا جائے گا۔ پورے مکہ میں دعوت دی گئی، اونٹ کاٹے گئے اور سارے لوگ حقیقی دعوت کھانے کے لیے آئے اور کھاتے ہوئے پوچھ رہے تھے، اور عبد المطلب بوڑھے ہونے کے باوجود پوتے کی خوشی میں سب کو کھلا رہے تھے۔ بڑی عجیب و غریب محبت ہوتی ہے بچوں سے، اور وہ بھی بچے کا پوتا آیا ہے، وہ تو اور خوشی کے مارے سب کو کھلا رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، عبد المطلب آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس زمانے کے لوگ اپنے خاندان کے حساب سے نام رکھا کرتے تھے، یہ الگ قبیلہ ہے، یہ قبیلے کا کوڈ ہوا کرتا تھا، اسی کے مطابق لوگ نام رکھا کرتے تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا نام ہوا؟ یہ تو عجیب و غریب نام دکھ رہا ہے، یہ تو آپ کے خاندان میں جو باپ داداؤں کے نام ہے اس سے بالکل برخلاف ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی تعریف والا ہے، اور میری خواہش ہے کہ آسمان والا بھی جب بھی نام لے اس کی تعریف بیان کرے، اور دنیا میں کوئی بھی میرے پوتے کا نام لے تو وہ بھی میرے محمد کی تعریف بیان کرے۔ محمد کے معنی بڑی خوبیوں والا، تعریفوں والا۔ حضرت آمینہ عبد المطلب کے پاس آ کر کہتی ہے، بابا جان میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے، اور رات میں مجھے خواب میں بشارت دے دی گئی ہے کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ احمد رکھا جائے۔ عبد المطلب کہتے کہ نہیں، میں اس بچے کا نام صرف محمد رکھوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی زندگی میں آگے بیان فرماتے ہیں، میرے 2 نام ہیں۔ کتنے؟ 2 نام ہیں۔ محمد زمین پر ہے اور آسمانوں میں احمد سے میں مشہور ہوں۔ آسمانوں میں میرا نام احمد رکھا گیا اور زمین میں محمد رکھا گیا۔ 7 دن تک حضرت آمینہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، اس کے بعد انہوں نے ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ عرب کے اندر ماحول یہ تھا کہ 7 دن تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اور اس کے بعد دیہاتوں کو بیچ دیا جاتا تاکہ وہ بچہ وہاں پر دیہات میں رہ کر عربی زبان سیکھے اور وہاں کی آب و ہوا پائے، بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ مکہ جو ہے تجارتی علاقہ تھا، یہاں وہاں سے قافلے آتے، کبھی حبشہ سے آتے، کبھی ایران سے آتے، کبھی ملک شام سے آتے، عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے، اور مکہ کے عربی زبان کے اندر ملاوٹ ہو گئی تھی۔ حبشی آ کے الگ انداز سے بات کرتے، فلاں آ کے الگ انداز سے بات کرتے، تو مکہ کے عربی کے اندر وہ مٹاس باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اور اوپر سے جہاں جہاں سے علاقے کے لوگ وہاں پر آتے، وہ اپنی بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے، اور مکہ کی پوری آب و ہوا جو ہے وہ خطرناک ہو چکی تھی۔ اور بعض مورخین نقل کرتے ہیں، جب ابرہا کو ہلا کو برباد کر دیا گیا، ہلا کو برباد کر دیے جانے کے بعد مکہ کے اندر ایک بیماری پھیلی، چیچک کی بیماری۔ کون سی بیماری؟ چیچک کی بیماری سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ وائٹ فٹ ہوتا ہے انسان کو، تو وہ بیماری اس وقت اس زمانے سے شروع ہوئی تھی، اور لوگ ڈر رہے تھے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ تو چند دن گزرے تھے، حضرت صوبیہ ان کو دودھ پلا رہی تھی، تو قبیلے بنی سعد بن بکر ایک قبیلہ ہے، ایک دیہاتی علاقہ تھا، وہاں سے خواتین نکلی بچوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا کام ہی یہ تھا، مکہ کے اندر آتی اور جو بھی بچہ ملتا ان بچوں کو لیتی اور اپنے علاقے میں لے جا کر دودھ پلاتے، ان کی نشو و نما کرتے، ان کی پرورش کرتے، ان کو تیر اندازی سکھاتے، گھوڑ سواری سکھاتے، اور جو بھی فنکاری ہوتی وہ لوگ سکھایا کرتے تھے۔ جو بچے دیہات میں پلتے ہیں اور جو بچے سٹی میں پلتے ہیں، ان دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ جو بچے دیہات میں پل کے بڑے ہوتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، ڈر نام کی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور ہر مشکل کو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے کا بھی ایک ماحول یہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں پہ جا کر ہر طرح کا فن سیکھ کر آئے۔ ایک قافلہ وہاں سے نکلا، عورتوں کا قافلہ تھا، اس کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی، اپنی گدھی کے اوپر سوار اپنے شوہر کو لے کر نکلی، قافلے والوں کے ساتھ تھی، اور قافلے والوں نے جب دیکھا ان کی گدھی بہت ہی سست رفتار سے چل رہی تھی، لوگ غصہ کر رہے تھے، کیا حلیمہ تیری گدھی کیسی ہے، کچھ کھاتی بھی نہیں پیتی بھی نہیں، تیری گدھی کی بنا پر آج ہمیں لیٹ ہونا پڑ رہا ہے۔ سارے لوگ ان کا انتظار کرتے،
جہاں جہاں پر وہ ان کی گدی آ کے بیٹھ جاتی قافلہ وہاں پہ رک جاتا اور سب کوئی غصہ کرتے، یہاں تک کہ قافلے والوں نے ان کو چھوڑ کے مکہ کی طرف آگے نکل گئے اور یہ مکہ پہنچ گئے۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آ رہی تھی، تو کہتی ہے کہ میرا بھی ایک بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ میرے چھاتی کے اندر دودھ اتنا نہیں تھا کہ وہ پیٹ بھر کر پی سکے، وہ بہت ہی کم دودھ پیتا اور اس کے بعد رات بھر ستا۔ اور ہمارا جو علاقہ تھا قبیلہ وہ بہت ہی قحط سالی علاقہ تھا، نہ بارش وہاں پر ہوتی، نہ وہاں پر پودے اگتے اور نہ ہی وہاں کی اونٹنیوں کو زیادہ دودھ نکلتا، بہت ہی قحط سالی کا علاقہ تھا۔ اس کے بعد میں رفتے کر کے مکہ پہنچی۔ مکہ پہنچنے کے بعد معلوم پڑا کہ چند بچے ہیں، ہر عورت جا رہی ہے ان بچوں کو لے رہے ہیں اور وہاں سے لے کے نکل رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی باری آئی، ہر عورت چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر آگے بڑھتی لینے کے لیے، جب معلوم پڑتا کہ یہ تو یتیم ہے، کیا ہے، یتیم ہے اور دادا پالنے والا ہے، کیا ہم کو اجرت دے گا اس کے بارے میں، کیا ہماری مدد کرے گا، ہر عورت اللہ کے نبی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتی یہ تو یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر کار جب یہ لوگ واپس ہونے لگے تو حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو لے لیں، یتیم ہے، میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ میں یہاں سے واپس چلے جاؤں اور میری پوری سہیلیاں اپنے ساتھ بچے لے کے نکل جائے۔ شوہر اجازت دے دی، وہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ کہتی ہے کہ ایک دن ہم مکہ کے اندر ٹھہرے رہے، اپنے خیمے میں اس بچے کو لے کر آئے، کیا دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے میری چھاتی کے اتنا دودھ پیدا کر دیا کہ دونوں بچے اللہ کے نبی اور میرا بچہ خوب سیریاب ہو کر پینے لگے، اور ہماری اونٹنی کبھی دودھ نہ دینے والی اللہ کے نبی کو جیسے میں نے اٹھا لیا اپنے خیمے میں لے کر آئی تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ ہماری اونٹنی خوب دودھ دینے لگی۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے قافلے کے ساتھ تو ہماری گدی دور بھاگنے لگی اور سب کچھ چھوڑنے لگی۔ عورتوں نے کہا، سہیلیوں نے کہا کہ اے حلیمہ تیری گدی کو کیا ہو گیا ہے، آج اتنا دور بھاگ رہی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے، جب سے بچہ میرے ہاتھ میں آیا ہے عجیب و غریب قسم کی برکت آ رہی ہے اور یہ تم سے زیادہ آگے نکل رہی ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے علاقے اپنے قبیلے پہنچ گئی اور وہاں پہ اللہ کے نبی کی خدمت کرنے لگی۔ یہاں پر چند باتیں ہم کو غور کرنا ہے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی جس قبیلے کے اندر تھے، ہر عورت چاہ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو اپنے گود میں لے۔ ہوتا ہے نا بچہ اگر خوبصورت ہو تو گھر کی محلے کی عورتیں آتی ہے، لیتی ہے، بڑی محبت سے بات کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ہر کوئی لینا چاہتا، ہر عورت آگے آتی، اور اس کا فائدہ ان عورتوں کو بعد میں ہوا۔ انشاءاللہ میں آپ کو واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ہر عورت آتی اللہ کے نبی کو لیتی، پیار و محبت سے جھومتی، کھلاتی پلاتی اور حلیمہ سعدیہ کے پاس چھوڑ کر آتی۔ یہ کئی دنوں تک واقعہ چلنے لگا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ضد کرنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ان کو سمجھانے لگی، دودھ پلانے لگی، لیکن اللہ کے نبی نہیں مان رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام جزامہ تھا، جو کہ شیمہ کے نام سے بڑی مشہور تھی، عمر میں بڑی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ دیکھو محمد تو چپ بیٹھ نہیں رہے ہیں، لہٰذا آپ انہیں لے جا کے ذرا سیر کرا کر آئے، انہیں درختوں کی سیر کرا کر آئے تاکہ انہیں ان کا دل بہل جائے اور یہ خاموش ہو جائے۔ شیمہ کہتی ہے کہ میں نے محمد کو اپنے پاس گود میں لیا اور دور نکل گئی، کبھی تالاب دکھاتی، کبھی پہاڑ پہ لے جاتی اور کبھی پرندے دکھاتی، لیکن اللہ کے نبی خاموش نہیں بیٹھ رہے تھے۔ اور اچانک میں نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے پر لیا تو اللہ کے نبی مچل کر ضد کرتے ہوئے اپنے دانتوں سے میرے کندھوں پہ کاٹ دیا، جس کی بنا پر نشان بیٹھ گیا۔ حلیمہ سعدیہ آگے بیان کرتی ہے یہ جو اللہ کے نبی نے کاٹا تھا یہ زندگی بھر زخم رہ گیا اور یہ نشان پورے قبیلے کے لیے رحمت بن کے ثابت ہوا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی چپ ہو گئے اور تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا؟ 2 سال کا عرصہ گزرا۔ حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو دودھ چھڑا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو مکہ لے کر آئے ملاقات کرانے کے لیے۔ جب یہ مکہ لے کر آئے ملاقات کرانے کے لیے تو ان کے گھر والے ان کو کھانے کے سامان دیا کرتے تھے۔
چونکہ بچہ لے کر آئی ہے، خدمت کی ہمارے بچوں کی، تو کھانے کے سامان دینا، جو چیزیں وہاں پر نہ ملتی یہاں سے دے دیا کرتے تھے۔ جب لے کر آئی، حضرت آمینہ سوچ رہی تھی کہ 2 سال میں نے اپنے بچے کو چھوڑ کے جیا ہے۔ اب غور کریں، ابھی بچہ پیدا ہوا، 7-8 دن کے بعد اسے دور کر دیا گیا ماں سے۔ کیا وہ ماں برداشت کر پائے گی؟ ایک تو شوہر اپنے پاس نہیں ہے، اور بچہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو آمینہ کہتی ہے بڑا خوبصورت بچہ ہمارے سامنے 2 سال کا ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی بہت جلدی ہی چلنا سیکھ گئے تھے۔ تو آمینہ سوچ رہی تھی کہ میں اب اپنے بچے کو نہیں بھیجوں گی۔ حلیمہ سعدیہ سوچ رہی تھی کہ بھئی اتنا پیارا بچہ، اس کے آنے کی بنا پر ہمارے گاؤں کے اندر اتنی برکت آئی، ہم اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آمینہ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو واپس نہیں چھوڑوں گی۔ حلیمہ سعدیہ آگے آئی، عبد المطلب سے بات کیا، اور حضرت آمینہ سے بھی بات کیا کہ یہ مکہ ہے، دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں لے کر آتے ہیں، ابھی بچہ مضبوط نہیں ہوا ہے، اس کی ہڈیاں ابھی کمزور ہے، ابھی 4-5 سال ہمارے پاس رہے گا یا کچھ ایام ہمارے پاس رہے گا تو یہ اور مضبوط ہو جائے گا، اس کے بعد وہ میں آپ کے پاس لا کے چھوڑ دوں گی، کیونکہ یہاں پر بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہے، کہیں آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ اتنا سننے کے بعد ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اپنا بچہ ان کو دے دیا، اور حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر واپس اپنے علاقے کو آئی۔ تقریباً 4 سے 5 سال تک اللہ کے نبی ان کے پاس رہے۔ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانا، اپنی بہن کے ساتھ جانا، بکریوں کو ہانک کے لانا، کبھی اونٹنی ادھر گئی تو وہاں سے مار کے بھگانا، اور خوب کھیلنا، خوب مستی کرنا، یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اس وقت مورخین نقل کرتے ہیں کہ صرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں اور اونٹنیاں ہی زیادہ دودھ دیا کرتی تھی، باقی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر قیس سالی کا علاقہ تھا، لوگ اپنے غلاموں کو مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حلیمہ کی بچی جہاں پہ بکریاں چرایا کرتی ہے تم بھی وہاں جا کے بکریاں چرا کر آؤ، کیونکہ اس کی بکریاں خوب دودھ دیا کرتی ہے، اور تم کہاں وہاں چرا کے آتے ہو، ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی ہے۔ وہ اپنے بچے، اپنے غلاموں کو مارا بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی وجہ سے اتنی برکت ان کے گھروں کے اندر دیا تھا، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں تھا۔ 4 سے 5 سال گزرے تھے، ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں پر پیش آیا، وہ ہمارے لیے سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے کے قابل ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آگے بڑھے، تو بچے بیان کرتے ہیں ہم کھیل رہے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اچانک ہمارے سامنے آ گیا، بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی موجود تھے، اچانک ہمارے سامنے آیا، اللہ کے نبی کو پکڑا، زمین پہ لٹایا، اور اللہ کے نبی کا سینہ چیر دیا، اور مکمل طریقے سے اللہ کے نبی کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ بچے یہ انداز اور یہ واقعہ دیکھنے کے بعد چیختے ہوئے روتے ہوئے دوڑ پڑے حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور آ کر کہا کہ اماں جان آپ کے بچے محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، اسے چیر دیا گیا ہے۔ یہ بات سننا تھا، حلیمہ سعدیہ سوچ رہی تھی کہ میں تو آمینہ کے پاس بچہ زبردستی کر کے لائی تھی، اور بچے کیا سنا رہے ہیں، ہیبت کے مارے دوڑتے ہوئے آئی۔ تو جب اللہ کے نبی کو پایا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی حیران و پریشان تھے، اور پسینے اللہ کے نبی کے چہرے سے جا رہے تھے۔ آئی اور گلے لگا کر کہا کہ بچے محمد آپ کو کیا ہوا ہے، پسینے کیوں آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بچے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سینہ چیر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی ایک بات بیان نہ کرے، اور حیران و پریشان تھے۔ اس کے بعد بچے کو لیا، اپنے واپس گھر آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ یہاں پہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اور واقعہ پیش نہ آ جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا، لیکن 2 واقعات آپ یہاں پہ سن کے جائے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ایک واقعہ اللہ کے نبی کا آنے والے زمانے میں جو پیش آیا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور شیما کا واقعہ آگے جا کر شاید ہم بھول جائیں گے، لیکن یہ 2 واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا کل آپ کے سامنے پیش کروں گا، پہلے 2 واقعات سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ آئے، اسلام بڑا پھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ اکرام سامنے تھے، کچھ صحابہ اکرام یہاں پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک عورت اونٹنے کے اوپر سوار ہے، اور صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، مشغول تھے بات کرنے میں۔
باتیں چل رہی تھی، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی باتوں کو بات کرے بغیر آنے والی اونٹنی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آنے والی عورت کون ہے، اور ایسا معلوم پڑ رہا ہے گویا میں اس کو پہچان رہا ہوں، اور وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے عورت آ رہی ہے۔ بالکل قریب آئی تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا، یہ تو ہماری اماں جان حلیمہ سعدیہ آ چکی ہے۔ اماں جان کہتے ہوئے اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو نکالا اور کٹے پہ بچھا دیا اور آگے بڑھے اپنی اماں جان کی ملاقات کرنے، استقبال کرنے کے لیے، اور اونٹنی سے نیچے اتارا۔ صحابہ اکرام یہ پورا واقعہ دیکھ رہے تھے، یہ کون سی عورت ہے؟ اللہ کے نبی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر نکال کر زمین پہ بچھا دیا۔ اللہ کے نبی نے نیچے اتارے اور بڑی محبت سے اپنی اماں جان کو چادر پہ بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئے، اور خدمت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھا، امی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور پہچان بھی نہیں پا رہی ہے، اور آپ اتنی بوڑھی بھی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی مذاق کر رہے تھے اپنی امی جان سے۔ ان کی ماں کہتی ہے، کیا کروں محمد، کیا بتاؤں، جب سے آپ چلے گئے ہمارے پاس سے گویا برکت ہی ہمارے پاس سے نکل گئی ہے، نہ پانی نازل ہوتا ہے، نہ بکریوں کے پاس سے دودھ نکلتا ہے، نہ اونٹ اچھی طرح چر پاتی ہے، نہ دودھ نکال پاتی ہے، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ قحط سالی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے علاقے کے لیے دعا کر دوں گا، اور کیا بتائیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری بہن شیما کیسی ہے، جس کے گود میں ہم پل کے بڑے ہوئے، وہ ہمیں لوریاں گا کے سنایا کرتی تھی، ہماری بہن شیما کیسی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے الحمدللہ وہ آج ٹھیک ہے، اپنے حساب سے وہ کام کر رہی ہے۔ کہا کہ ہمارے بھائی عبداللہ کیسے ہیں جو ہماری عمر کے تھے، ہم بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے الحمدللہ وہ اب آپ کی عمر کا جوان ہو چکا ہے، کام کر رہا ہے، بکریوں کو چراتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اماں جان اور کوئی خدمت ہمارے نام پر؟ کہا کہ بس ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ مال غنیمت سے 40 بکریاں لے کر آؤ۔ صحابہ کرام 40 بکریاں لے کر آئے، پھر ایک اور اونٹ لایا گیا، اور اونٹ کے اوپر کھانے پینے کے سامان جما دیے گئے۔ بڑی محبت سے اپنی امی کو چڑھایا اونٹ کے اوپر اور کہا اماں جان جب بھی ضرورت پڑے اس بندے کو یاد کر لینا، آپ کا بچہ حاضر ہے، جب بھی ضرورت پڑے گی میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر رہوں گا، اس لیے کہ آپ کے بہت سارے احسانات میرے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے خدمت کرتے ہوئے 40 بکریوں کا ریوڑ ان کے واپس بھجا دیا۔ ایک اور واقعہ، جنگ حنین کا واقعہ۔ فتح مکہ کے بعد جب جنگ حنین ہوئی، صحابہ اکرام جیت گئے، اور تقریباً 6000، کتنے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 600، ایک روایت میں آتا ہے کہ 6000 قیدی آئے، قیدی بنا کے لائے گئے، جس کے اندر عورتیں بھی تھیں، جس کے اندر خواتین بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو باندھنے کا حکم دیا، لیکن ان خواتین کے اندر حضرت شیما بھی موجود تھی، اور چونکہ شیما بڑی ہو چکی تھی، چہرے بدل جاتے ہیں بڑے ہو جانے کے بعد، اور اللہ کے نبی کو کتنا یاد رہے گا کہ ان کا چہرہ کیسا ہے، میں کیسے ان کو پہچان پاؤں گا۔ شیما کہتی ہے اے صحابہ اکرام، آپ کے جو حاکم، آپ کے جو اللہ کے نبی ہے نا، وہ میرے بھائی ہے، بس آپ اپنے اللہ کے نبی سے اتنا کہہ دینا کہ ان کی بہن شیما آئی ہے، ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، جو کہ آج ایک قیدی بن چکی ہے۔ صحابہ اکرام آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کیے اور کہا کہ اللہ کے نبی، خواتین کے اندر جو قیدی بنا کے لائی گئی ہے، لونڈیوں کے اندر ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ کہا کہ وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ یہ تو سنا ہوا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آئے تو بالکل شیما سامنے کھڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، پہچان نہیں پا رہے ہیں، وہی صورت ہے، اور بدل چکے تھے، اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بڑی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی پہچان نہیں پا رہے تھے۔ شیما آگے بڑھی اور کہا اللہ کے نبی، اے محمد آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں آپ کو لوریاں گا کے سنانے والی، اور اس قبیلے کے اندر آپ کو کھلانے والی، ندیوں کو آپ کو گھمانے والی، آپ کو سیر کرانے والی، جب بھی آپ رویا کرتے تھے میں آپ کو اپنے گود میں اٹھانے والی،
اے اللہ کے نبی مجھے یاد کیجئے، میرے ساتھ اپنا بھائی بھی تھا جو ہم تینوں ملا کے کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں کر پا رہے تھے اور وہ شیما بیان پہ بیان کر رہی تھی، یاد کر رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا، اے اللہ کے نبی آپ کو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جب آپ ضد کرتے ہوئے میرے کندھے کے اوپر آپ نے کاٹ لیا تھا؟ آپ کو یقین نہ آتا تو آپ یہاں پر دیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا کہ چیک کرے کیا ان کے کندھے کے اوپر میرے دانت کے نشان گئے؟ خواتین آگے بڑھی اور معلوم کیا گیا تو ان کے کندھوں کے اوپر اللہ کے نبی کے دانت کے نشان تھے۔ صحابیات کہتے اللہ کے نبی واقعتاً اس عورت کے اوپر کیا ہے؟ دانت کے نشان گئے۔ اللہ کے نبی نے معذرت چاہی اور خوب آنکھوں سے آنسو نکالے، خوشی کے مارے ہم کو معاف کر دینا، آپ کو تکلیف بھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اگر شیما میرے حصے میں آ چکی ہے، جتنے غلام میرے حصے میں آ رہے ہیں سب کو میں نے آزاد کر دیا، سب کو میں نے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو تحفے تحائف دیے اور یہاں سے مکہ سے مدینہ سے ان کو واپس اپنے علاقے تک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور عورتیں آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے قیدیوں کے اندر وہ خواتین بھی ہے جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے آپ کو کھلانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتی، آپ کو اپنے گود میں لیتی، اپنا دودھ پلاتی، آپ کی خالائیں بھی گئے، آپ کی پھوپھیاں بھی گئے، آپ کو چاہنے والی خواتین بھی گئے، آپ کو اپنے گود میں کھلانے والی وہ خواتین بھی آج قیدی بن کے رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ خواتین میرے حصے میں آ رہی ہے میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کے آزاد کرنے کی بنا پہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے ہمارے اللہ کے نبی کو کھلانے والے، ہمارے اللہ کے نبی کو پلانے والی خواتین ہماری لونڈیاں کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی کی مائیں ہیں، کیا ہم اللہ کے نبی کے رضائی مائیں کو لونڈی بنا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر سب لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور صحابہ کرام نے بڑی محبت دکھائی، تقریباً 600 یا 6000 لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جو بھی ہمارے ساتھ احسان کرے اسے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔